کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زمین اپنے سینے میں کیا کیا گہرے راز اور انمول خزانے چھپائے ہوئے ہیں؟ وہ خزانے جو نہ صرف مادی دولت ہیں بلکہ اللہ کی تخلیقی حکمت اور بے مثال قدرت کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ آج ہم اللہ کی نشانیاں میں ان مدفون خزانوں کو بے نقاب کریں گے جو ہماری سوچوں کو ہلا کر رکھ دیں گے اور ہمیں اللہ کی عظمت کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہیرے زمین کی سطح سے 150 سے 200 کلومیٹر نیچے 55 گیگا پاسکل کے دباؤ اور 900 سے 1300 ڈگری سیلسیس کے درجہ حرارت پر بنتے ہیں؟ اور پھر یہ ہیرے کمبرلائٹ پائپس کے ذریعے محض چند گھنٹوں یا دنوں میں آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے سطح پر آتے ہیں۔ اگر یہ عمل اتنی تیزی سے نہ ہو تو ہیرے گریفائٹ میں تبدیل ہو جائیں۔ کیا یہ ایک اتفاقی عمل ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا ڈیلیوری سسٹم موجود ہے جو انتہائی قیمتی پتھروں کو بالکل صحیح حالت میں ہم تک پہنچاتا ہے؟ زمین کے اندر کئی کلومیٹر نیچے ڈیپ بائیوسفیئر نامی ایک مکمل دنیا موجود ہے جہاں مائکروبز پتھروں کے اندر بغیر سورج کی روشنی کے کیمو سنتھسس کے ذریعے زندہ رہتے ہیں۔ اندازہ ہے کہ اس چھپی ہوئی دنیا میں 15 سے 23 بلین ٹن کاربن موجود ہے جو تمام انسانوں کے کاربن سے سینکڑوں گنا زیادہ ہے۔ یہ زندگی کا ایک الگ ہی درخت ہے جو ہماری سوچ سے بھی گہرا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ زندگی کو ہر ممکن حالات میں پنپنے کا راستہ دکھایا گیا ہے؟ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کا بننا ہی نہیں بلکہ ان کا مخصوص چٹانوں سے گزر کر ریزروائر راکس میں جمع ہونا بھی ایک معجزہ ہے۔ لاکھوں سال تک یہ تیل اور گیس زمین کی تہوں میں مخصوص جغرافیائی ساختوں جیسے فالٹس اور اینٹی کلائنز کے ذریعے سفر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ناقابل عبور کیپ راک انہیں قید کر لیتی ہے۔ یہ زمین کا ایک پیچیدہ پلمبنگ سسٹم ہے جو توانائی کے وسیع ذخائر کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے۔ کیا یہ نظام خود بخود اس قدر منظم ہو سکتا ہے؟ زمین کے نیچے میٹھے پانی کے وسیع ذخائر ہیں جنہیں آبی فار کہتے ہیں، جہاں ہزاروں بلکہ لاکھوں سال پرانا پانی بھی موجود ہے۔ زمین ایک بہت بڑے سست رفتار فلٹر کی طرح کام کرتی ہے جو ریت اور چٹانوں کی تہوں سے پانی کو صاف کرتی ہے۔ یہ نظام خشک علاقات میں زندگی کے لیے انتہائی اہم پانی فراہم کرتا ہے۔ اس پانی کی مقدار اور پاکیزگی حیران کن ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہماری پیاس بجھانے کا انتظام زمین کے اندر اس قدر کامل طریقے سے کیا گیا ہے؟ ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو 17 دھاتی عناصر کا ایک گروپ ہیں، ہماری جدید ٹیکنالوجی کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ سمارٹ فونز، الیکٹرک گاڑیاں، ونڈ ٹربائنز سب ان کے بغیر نامکمل ہیں۔ یہ عناصر زمین کی تہہ میں بہت زیادہ نہیں ہوتے، لیکن ان کی کیمیائی خصوصیات انہیں ایک جگہ جمع ہونے سے روکتی ہیں۔ پھر بھی مختصر ارضیاتی عمل انہیں نایاب اور قابل استعمال ذخائر میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ عناصر اتنے اہم ہیں کہ ان کے بغیر ہاری جدید دنیا کا تصور بھی محال ہے۔ زمین کی اندرونی حرارت کو استعمال کرنے کے لیے جیو تھرمل انرجی کے ذخائر کا موجود ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ اس کے لیے ایک حرارت کا ذریعہ میگما، پانی کے بہاؤ کے لیے قابل نفوذ چٹانیں اور گرم سیال کو قید کرنے کے لیے ایک ناقابل نفوذ کیپ راک کا ہونا ضروری ہے۔ یہ قدرتی بوائلر صاف اور پائیدار توانائی فراہم کرتے ہیں جو بالکل صحیح جگہوں پر موجود ہیں۔ زمین کے نیچے فنگس کا ایک وسیع نیٹ ورک جسے مائکورائزل فنگائے کہتے ہیں پودوں کی جڑوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ ایک زیر زمین انٹرنیٹ کی طرح کام کرتا ہے جہاں فنگس پودوں کو فاسفورس اور نائٹروجن جیسے غذائی اجزاء فراہم کرتی ہے اور پودے فنگس کو شکر دیتے ہیں۔ یہ نیٹ ورک پودوں کو خطرے کے سگنل بھیجنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ یہ چھپا ہوا سمبائیوٹک نیٹ ورک زمینی ماحولیاتی نظام کی بنیاد ہے۔ ایک بیج جو زندگی کا ایک مدفون خزانہ ہے، کئی دہائیوں تک حتیٰ کہ صدیوں تک غیر فعال رہ سکتا ہے۔ 20 سال پرانے کھجور کے بیجوں کو کامیابی سے اگایا گیا ہے۔ اس کی بیداری کے لیے ماحول کے مخصوص اشاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح درجہ حرارت، نمی،
روشنی یا آگ کے بعد دھوئیں کے کیمیکلز یا اندرونی پروگرامنگ کے بہترین حالات کا انتظار کیا جائے، گہری حکمت کی نشانی ہے۔ اینڈولتھک مائکروبز وہ خردبین جاندار ہیں جو چٹانوں کے اندر، صحراؤں میں یا گہرائی میں رہتے ہیں۔ وہ اپنا میکرو ماحول خود بناتے ہیں، توانائی کے لیے معدنیات کو آہستہ آہستہ تحلیل کرتے ہیں۔ یہ زندگی کی لچک کی انتہا ہے جو اللہ کی تخلیق کی وسعت کو ظاہر کرتی ہے۔ نمک کے گنبد، سالٹ ڈومز، زمین کے اندر موجود نمک کی موٹی تہوں کے اوپر کی طرف حرکت کرنے سے بنتے ہیں۔ یہ گنبد نہ صرف تیل اور گیس کو پھنسانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات جواہری فاضلہ کو ذخیرہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ زمین کی خودکار ارضیاتی خصوصیات کا ایک حیرت انگیز مظاہرہ ہے۔ سونے کی رگیں، گولڈ وینز، خود بخود نہیں بن جاتی۔ یہ زمین کی تہہ میں موجود گرم معدنیات سے بھرپور ہائیڈرو تھرمل سیالوں کے ذریعے بنتی ہیں۔ یہ سیال سونا تحلیل کرتے ہیں، اسے منتقل کرتے ہیں اور پھر مخصوص دراروں میں اسے جمع کرتے ہیں جب حالات بدلتے ہیں۔ یہ قدرتی ریفائنری کی درستگی حیران کن ہے۔ گہرے سمندر میں ہائیڈرو تھرمل وینٹس کے قریب کیمو سنتھیٹک ایکو سسٹم پائے جاتے ہیں۔ یہاں زندگی سورج کی روشنی کے بغیر ہائیڈروجن سلفائڈ جیسی کیمیائی توانائی پر پروان چڑھتی ہے۔ یہ مدفون توانائی کا ذریعہ دیو قمت ٹیوب ورمز جیسے منفرد جانداروں کو سہارا دیتا ہے جو زندگی کی لچک اور اللہ کے انتظام کا ثبوت ہے۔ ٹارڈی گریڈز، جنہیں واٹر بیئرز بھی کہتے ہیں، انتہائی حالات میں معطل حرکت کرپٹوبائیوسس کی حالت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنے جسم کو خشک کر کے ایک ٹن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس حالت میں وہ انتہائی درجہ حرارت 272 سی سے 150 سی، تابداری، خلا اور خشکی میں کئی دہائیوں تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ ایک مدفون زندگی کی شکل ہے جو حالات سازگار ہونے پر دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے۔ گھروں کے اندرونی ماحولیاتی نظام بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ صرف خالی جگہ نہیں بلکہ منفرد اکثر اندھے جانداروں کا گھر ہیں جو مستقل اندھیرے اور مستحکم درجہ حرارت کے عادی ہوتے ہیں۔ ان گھروں کی تشکیل لاکھوں سالوں میں زیر زمین پانی کے ذریعے چٹانوں کے آہستہ آہستہ گھلنے سے ہوتی ہے۔ کوئلے کی تہیں قدیم پودوں کے مواد سے بنتی ہیں جو دلدلوں میں جمع ہو کر لاکھوں سال تک شدید گرمی اور دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ پیٹ کی تشکیل، اس کا دبنا اور پھر کوئلے میں تبدیل ہونا ایک انتہائی مخصوص عمل ہے جو حیاتی مادے کو توانائی کے گھنے ذخیرے میں بدل دیتا ہے۔ زمین کے نیچے ٹرفلز جیسی فنگس بھی ایک مدفون خزانہ ہے۔ یہ درختوں کی جڑوں کے ساتھ سمبیوٹک تعلق بناتے ہیں اور غذائی اجزاء کا تبادلہ کرتے ہیں۔ ان کی منفرد خوشبو جو جانوروں کو بیج پھینکنے کے لیے اپنی طرف کھینچتی ہے، ایک کیمیائی شاہکار ہے جو ان کے ماحولی کردار کو ظاہر کرتی ہے۔ اب ان تمام حقائق پر غور کریں۔ کیا یہ سب محض اتفاقی طور پر وجود میں آ گئے؟ کیا بے جان مادے میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ خود کو اس قدر پیچیدہ، منظم اور بامقصد نظاموں میں ڈھال لے؟ یہ کہنا کہ یہ سب قدرتی قوانین کی وجہ سے ہوا صرف اس عمل کی وضاحت کرتا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ وہ قوانین اور ان کے پیچھے کی حکمت کہاں سے آئی۔ اگر ہم ان تمام مدفون خزانوں کے بننے کے لیے درکار بے پناہ درست کی، وقت کے پیمانے اور باہم مربوط عوامل کا ریاضیاتی امکان دیکھیں تو یہ تقریباً ناممکن ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق سے وجود میں آیا ہو۔ ہر ایک حقیقت ایک پیچیدہ ڈیزائن کی گواہی دے رہی ہے جو کسی ذہین خالق کی موجودگی کا واضح ثبوت ہے۔ ان تمام مدفون خزانوں کو دیکھ کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری زمین کوئی بے ترتیب پتھر نہیں بلکہ ایک زندہ سانس لیتا ہوا معجزہ ہے۔ ہر ہیرا، ہر قطرہ تیل، ہر بیج اور زمین کی ہر تہ اللہ کی بے مثال قدرت، حکمت اور علم کا اعلان کر رہی ہے۔ یہ تمام نشانیاں ہمیں اللہ کی عظمت اور اس کے کمالات تخلیق کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ مدفون خزانے ہمیں صرف مادی دولت ہی نہیں دیتے بلکہ ہمارے دلوں کو ایمان کی دولت سے بھی مالا مال کرتے ہیں۔
یہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اور اپنے اندر اللہ کی نشانیوں پر غور کریں اور اس کے شکر گزار بنیں۔ زمین کے مدفون خزانے اللہ کی حکمت، قدرت اور بے مثال تخلیق کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم ہر ذرے میں اس کی عظمت کو پہچانیں اور اس کے شکر گزار بنیں۔ اللہ کی تخلیق کے مزید عجائب دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔